बहती नदी की मानद होना चाहिए जो अपने रास्ते में आने वाले कंकरों को भी उतना ही सैराब करती है जितना जनाब वो लहलाते खेतों को। मोहब्बत ऐसी होनी चाहिए कि हम मोहब्बत से खुदा के वजूद का इजहार कर सकें। हमारी सोसाइटी और हम भी ये कहते हैं कि जनाब खुदा जो है वो इस कायनात में मौजूद है। खुदा कैसे मौजूद है? खुदा खुद आकर लोगों के काम नहीं करता और लोगों को ये नहीं बताता कि मैं खुदा हूँ और जनाब मैंने ये काम किया है। खुदा लोगों के काम के लिए अपने बंदों को चुनता है और उन्हीं मखसूस बंदों के ज़रिए वो अपने वजूद का इजहार करवाता है। सही। जब बंदे मखलूक खुदा से मोहब्बत करते हैं तो इसी मोहब्बत से खुदा के वजूद का इजहार होता है। मोहब्बत ऐसी होनी चाहिए जनाब कि आपका कोई ओहदा, कोई मर्तबा, कोई मकाम फलाह इंसानियत और मोहब्बत इंसानियत से खाली ना हो। और इसकी बड़ी खूबसूरत और उम्दा मिसाल हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने पेश की कि वो अपने 12 शागिर्दों के कदम धो रहे थे, सिर्फ इसलिए कि उन्हें ये सिखा सकें कि किसी भी ओहदे का मतलब ये नहीं कि आप खुद गर्ज अनाब परस्त हो जाएं, बल्कि मकाम और ओहदे का मतलब मोहब्बत इंसानियत और फलाह इंसानियत है। सही। अच्छा, तो आप क्या समझते हैं कि ये जो ज़माना चल रहा है, हमें मोहब्बत में जो कमी का सामना है, क्या हमारे मुआशरे में उतनी मोहब्बत लोगों को एक दूसरे के साथ नहीं है? ये बड़ा दिलचस्प सवाल है कमर साहब जी। कभी आपने गौर किया है कि ऐसी सोसाइटी जिसमें 10 साल का बच्चा इश्क व मोहब्बत में अंधा होकर वो खुदकुशी की बातें करता हो, एक ऐसा मुआशरा जिसमें 8 क्लास के बच्चे का ब्रेकअप हुआ हो और वो जनाब उदास रहता हो, सही। ऐसा मुआशरा जिसके बच्चे मोहब्बत से इस कदर लबरेज हों, उस मुआशरे को तो महकते गुलिस्तान की तरह होना चाहिए था, जिसमें खुशबुएं महक रही हों, जिसमें परिंदे चहक रहे हों, जिसे ख़ज़ां का ख्याल तक ना हो। लेकिन रीज़न एक ही है इस बात के पीछे कि हमें मोहब्बत की कमी का सामना क्यों है। हमने अपनी हवस को मोहब्बत का नाम दे दिया है। सही। और अपनी मोहब्बत को हमने कहीं गहरे कुएं में फेंक दिया है, जिसकी वजह से हमें मोहब्बत की कमी का सामना है। एक और वजह है कि हमारी मोहब्बत जो मोहब्बत है वो बेलौस मोहब्बत नहीं है। हमारी मोहब्बत के पीछे बहुत सारे मकासद छुपे हुए होते हैं। और मैं इस मोहब्बत को जो है इकबाल की एक पोइम है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो मक्खी और मकड़ी इस तरह की हमारे मुआशरे की मोहब्बत जो रवश है ना, मैं उसको इकबाल की इस पोइम के साथ तशबीह देता हूँ कि ये एक ऐसी मोहब्बत है जो मकड़ी के जाल की तरह दिखाई तो बड़ी खूबसूरत, दिल फरेब और ख़ूबसूरत दिखाई देती है, लेकिन जो ही आप इसमें कदम रखते हैं आपकी ज़िंदगी वबाल हो जाती है और आप मौत की कश्मकश में मुब्तला हो जाते हैं। यही वजह है कि हमें मोहब्बत की कमी का सामना है। जब तक हमारी मोहब्बत बेलौस मोहब्बत नहीं होगी, हमारी ज़िंदगी यूं ही डगमगाती रहेगी। अच्छा बिलाल साहब, लोगों के साथ मोहब्बत करना, सलूक करना, भलाई करना, क्या ये मुमकिन है आजकल के दौर में, जबकि नफ्सा नफसी का आलम है, भाई जो है वो भाइयों के आपस में नहीं बन रही, फैमिलीज़ के साथ लोगों की नहीं बन रही अपनी फैमिली के साथ, तो मोहब्बत और भलाई करना क्या मुमकिन है इस माशरे में? It's not quite easy. You should face a lot of problems. Even sometime insulting. आपकी सोसाइटी जो है वो आपके रास्ते में आती है, आपके दोस्त आपके रास्ते में आते हैं, आपके कुलीग्स आपके रास्ते में आते हैं। I have a lot of examples in my own life. मैं जहाँ पर हॉस्टल में रहता हूँ वहाँ पे एक सिलाई सेंटर है जहाँ पे फ़ीमेल आती हैं और वो सिलाई सीखती हैं जी। वहाँ पे एक फ़ीमेल हैं, वो अपनी फ़ी पे नहीं कर सकती, जबकि उनकी मंथली फ़ी है वो 500 है जी। तो वो उस 500 के बदले में अपने उस टीचर के घर की सारी सफाई करती है और बदले में सिर्फ वो फ़ी पे नहीं करती। सही। मैंने सोचा कि मैं सर उनकी हेल्प करता हूँ और उनको सपोर्ट करता हूँ। तो मेरे दोस्तों ने मुझे बातें सुनाई, मेरे कुलीग्स ने मुझे बातें सुनाई, मेरे फेलोज़ ने मुझे बातें सुनाई कि यार मुआशरा क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे, और जनाब जिसके साथ वो लड़की या औरत काम करती है उसकी कुलीग्स क्या कहेंगी। तो इस तरह की बहुत सारी जो है ना सिचुएशंस का सामना करना पड़ता है। लेकिन मैं कहता हूँ कि अगर आप मोहब्बत के चिराग के अलमदार हैं तो आपको इन सब चीज़ों को नज़रअंदाज करके आगे बढ़ना होगा। प्रॉब्लम्स आएंगी, लेकिन उनको उनकी एक बड़ी अच्छी मिसाल है। मेरे पास जीसी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर है, मैं नाम नहीं लूँगा, वो जब क्लास में आते हैं ना वो जंपिंग शुरू कर देते हैं, ऊपर नीचे, और वो कहते हैं अबाउट मी स्पीक एनीथिंग, डोंट हैव एनी इशू।
مطلب ہمیں اس طرح کا ہونا چاہیے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ اپنی ذات اور خدا کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہیں، ہم کسی کو امپریس کرنے کے لیے کچھ نہیں کر رہے. صحیح. جب تک ہم لوگوں سے ڈرتے رہیں گے کہ معاشرہ کیا کہے گا، سوسائٹی کیا کہے گی، اس وقت اب یہ ساری سچویشن جو ہیں وہ میرے سامنے. بلال صاحب اس میں یہ ہے نا کہ اسی سوسائٹی نے تو محبت کے نام کو بدنام بھی کیا ہے. وہی میں بات کر رہا ہوں نا کہ ہم نے محبت کو اپنے پاس رکھا ہی نہیں ہے. ہمارا ایک رائٹر سے لے کر، ہمارا رائٹر ہے نا، وہ اپنی بک میں 2-3 کوٹیشنز لکھتا ہے محبت کی اور سمجھتا ہے آئی ہیو ڈن. سیم سچویشن ہمارے اسپیکرز کے ساتھ ہے. وہ اپنی اسپیچ میں 6-7 سینٹینس بولتے ہیں اور سمجھتے ہیں آئی ہیو ٹولڈ آل اباؤٹ لو. تو سر ایسا کچھ نہیں ہے، ناٹ ایٹ آل. جب تک، میں پہلے بھی کہہ چاہوں، محبت ایک ایسی چیز ہے جس کو اڈاپٹ کر کے اپنی عملی زندگی سے اس کی مثال پیش کرنے کے بعد ڈلیور کرنے کا نام محبت ہے. اور ہماری سوسائٹی میں ایسی کوئی مثال ہی نہیں ہے. ہماری سوسائٹی میں محبت صرف لڑکی اور لڑکے کے درمیان سمجھی جاتی ہے. یہی وجہ ہے کہ ہمیں ایسی بہت ساری پرابلمس کا سامنا ہے. صحیح. اسی سے ریلیٹڈ ایک سوال ہے کہ یہ جو گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کا کنسیپٹ ہے، پروان چڑھ رہا ہے دن بدن، اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ کیا اس کو بھی محبت کا نام دے دیا جائے؟ نہیں، میں پہلے بھی وہی بات کر رہا ہوں کہ ہمارا جو معاشرہ ہے محبت کی سچائی کو بھول چکا ہے. انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اصل محبت جو ہم نے اپنے پاس رکھنی تھی وہ ہمارے پاس نہیں ہے. صحیح. ہم نے اپنی ہوس کو ہم لوگ محبت سمجھتے ہیں، اور جو اصل محبت ہے اس کا ہماری سوسائٹی کو، اور میں بھی ان میں شامل ہوں، ہمیں ایکچوئل میں نہیں پتہ کہ محبت کیا ہے. صحیح. اچھا، تو ایسا ہے کہ محبت سے ہم کسی بھی انسان کے جو دکھ درد ہیں اس کی اپنی لائف میں، اس کو ہم کم یا ختم کر سکتے ہیں. اسے محبت دے ایک بندہ ہے وہ اپنی زندگی سے اکتا چکا ہے اور وہ اللہ نہ کرے خودکشی کرنا چاہ رہا ہے، تو کیا اسے بچایا جا سکتا ہے محبت کی صورت میں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہم زمین پر خدا کے نور ہیں اور ہمیں اس نور کی روشنی کو بکھیرنا چاہیے. صحیح. اب چونکہ ہم زمین پر خدا کے نمائندے ہیں اور خدا محبت ہے، تو ہمیں چاہیے کہ اس محبت کو اس دنیا میں بکھیریں، لوگوں کے دکھ درد کو بانٹیں. میں نے ایک تحریر پڑھی ہے فورن کنٹری کی، صحیح. جس میں جناب وہ اف آئی ایم ناٹ رانگ 25,000 پیپل تھے جنہوں نے اپنا سارا کام کاج چھوڑ کر زیر زمین خندقیں کھود کر رہنا شروع کر دیا. ایک اینکر نے ان کا انٹرویو لیا تو پوچھا کہ جناب آپ اپنے سارے کام کاج چھوڑ کر تو یہاں خندقوں میں رہنا شروع کر دیا. جی. وہ کہتے ہیں ہم ایک ایسی سوسائٹی میں رہتے ہیں جو بالکل بے حس سوسائٹی ہے، جو صرف اپنی ذات کے دائرۂ کار تک محدود ہے. صحیح. ہمارے پاس کوئی ایسا شخص نہیں جو ہمارا دکھ درد بانٹ سکے، جو ہمارا حال پوچھ سکے، جو ہمیں سلام کہہ سکے. ایک دن اگر ہم موجود نہیں ہیں تو وہ پوچھ سکے بھائی جان آپ کہاں پہ ہیں. اگر سوسائٹی ایسی ہے پھر ہم جئیں یا مریں تو یہ ہمیں فرق نہیں پڑتا، نہ ہی سوسائٹی کو پڑتا ہے. اگر ہم اسی طرح کسی کا دکھ درد سن کر ان کی مشکلات حل تو نہیں کر سکتے، لیکن کافی حد تک ان کو کنٹرول کر سکتے ہیں، ان کو موٹیویٹ کر سکتے ہیں، ان کو بتا سکتے ہیں کہ تم خدا کی بڑی انمول ایک مخلوق اور تمہاری زندگی کا ایک بہت بڑا مقصد ہے. تو ہم ان کو اس طرح کی سوسائڈ اور اس طرح کی چیزوں سے ہم ان کو اوائڈ کروا سکتے ہیں. اچھا بلال صاحب، لاسٹ میں آپ سے پوچھوں گا، یہ جو ہمارے صوفیاء کرام تھے، انہوں نے بھی ایک محبت کی، ان کی ایک اپنی داستان، ایک اپنی زبان محبت کی ہوتی ہے. انہوں نے تو اسلام اور دین کی جو تبلیغ کی ہے وہ بھی محبت کے راستے میں لوگوں کو اسلام اور دین کی طرف لے کے آئے ہیں. ان کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ ان کی محبت کیسی محبت تھی؟ ان کی محبت کو میں جناب یونا رسول کی ایک کام سے تشبیہ دوں گا. وہ کہتے ہیں کہ جناب وہ عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں میں سے ہیں. جی جی. اور وہ کہتے ہیں کہ جناب میں یہودیوں کے لیے یہودی بن جاتا ہوں تاکہ انہیں عیسیٰ علیہ السلام کے دین کی طرف لے آؤں. میں اہل کتاب یعنی یہودیوں کے لیے یہودی بن جاتا ہوں تاکہ انہیں عیسیٰ علیہ السلام کے دین کی طرف لے آؤں. اور میں غریب لوگوں کے لیے غریب بن جاتا ہوں تاکہ انہیں اس دین کی طرف لے آؤں. جو ہمارے صوفیاء کرام تھے ان کا سیم یہی طریقہ تھا. وہ ہماری طرح نہیں تھے کہ جناب یہ سنی وہابی اور شیعہ اور اس طرح کا. میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ رنگ نسل اور ذات پات میں جب آپ آتے ہیں تب محبت اپنے وجود کا اظہار نہیں کروا سکتی. اچھا، تو محبت کے بغیر اللہ تعالیٰ کی پہچان ہو سکتی ہے؟ یا انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو، ظاہری بات اللہ تعالیٰ نظر تو نہیں آتا، لیکن ایک اللہ تعالیٰ کا رستہ ہے. اللہ تعالیٰ کے رستے پر چلنے کے لیے کیا محبت کا ہونا دل میں ضروری ہے؟
جی جی اللہ تعالیٰ کی پہچان کے لیے؟ اللہ کی پہچان کے لیے محبت کا ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ تمام ان آسمانی کتابیں اور صحیفے ایمان سے زیادہ محبت پر زور دیتے ہیں، اور خدا کی محبت کو پہچاننے کے لیے ہمیں اس کے بندوں سے محبت کرنے کی ضرورت ہے، جو کہ آج کل کی سوسائٹی میں بہت حد تک کم ہو چکی ہے۔ صحیح۔ اچھا، تو پھر میں دوبارہ آج کی جو نوجوان نسل ہے ان کی طرف آتا ہوں کہ جیسے کہ آپ نے پہلے بھی کہا کہ ہمارا 10 سال کا جو بچہ ہے وہ بھی محبت میں فنا ہو چکا ہے، تو ایسے جو نوجوان ہیں ان کو آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں کہ جس چیز کو وہ محبت سمجھ بیٹھے ہیں، کیا وہ حقیقی محبت ہے بھی یا نہیں؟ ہمارا جو معاشرہ ہے وہ صرف عورت کی ذات تک محبت کو محبت سمجھتا ہے، تو میں کہوں گا کہ عورت جو ہے نا وہ اس کائنات کی سب سے خوبصورت چیز ہے۔ جی۔ عورت کے بغیر یہ کائنات ایسے ہے جیسے پھول بنا خوشبو کے ہوتا ہے، سورج بنا تپش کے اور چاند بنا روشنی کے۔ ہماری جو آج کل کی محبت ہے وہ ہوس ہے۔ محبت ایک پودے کی مانند ہونی چاہیے۔ آپ کو اگر گلاب پسند ہے نا، آپ اس کو اپنے گھر میں لے کے آتے ہیں، اس کی آبیاری کرتے ہیں، اس کو پانی دیتے ہیں، اس کی کلیاں کھلتی ہیں تو اس کی کیئر کرتے ہیں کہ جناب یہ پھول بنے گا۔ لیکن ہماری محبت ایسی ہے کہ ہم نے پودا نہیں لے کے آنا، ہم نے دیکھا ہے کہ پودے کے اوپر کلی لگی ہوئی ہے، اس کو پکڑنا ہے اور اس کو مسل کے پھینک دینا ہے۔ تو اگر آپ اس طرح کی محبت کریں گے تو جو تاریخ ہوتی ہے وہ اپنے آپ کو دہراتی ہے اور آپ کو اس چیز کا سامنا کرنا پڑے گا۔ بالکل، دنیا ایک مکافات عمل کا نام ہے جی، اور آپ کو اگر آپ آج کسی کی زندگی برباد کریں گے تو کل کو وہ آپ کے گھر تک بھی آ جائے گا۔ بالکل اس طرح ایک بزرگ کا قول ہے کہ انہوں نے اپنی بیٹی کو بھیجا کسی کام کے لیے بازار، جی، تو وہ جب واپس آئی نا تو رونا شروع کر دیا کہ مجھے راستے میں ایک آدمی نے یا لڑکے نے تنگ کیا ہے۔ تو وہ بزرگ بھی رونا شروع ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ دنیا مکافات عمل کا نام ہے۔ ایک دفعہ میں بھی بازار جا رہا تھا اور غلطی سے میں ایک عورت میں ٹکرا گیا تھا اور آج اس کا بدلہ ادا ہوا ہے۔ تو ہمیں بھی اس چیز کو اپنی زندگی میں اپنانا چاہیے تاکہ ہمیں اس طرح کی چیزوں کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ صحیح، بہت شکریہ بلال صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ ناظرین، آج کا آپ نے پروگرام ہمارا دیکھا، ہمارے اس پروگرام پہ ضرور کامنٹ کریں، اپنے جو خیالات ہیں اس کا اظہار جو ہے کامنٹ کی صورت میں ہمیں ضرور دیں۔ تو اس پروگرام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اپنے ہوسٹ قمر چودھری کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔